سر یہ بتائیے کہ جو گورنمنٹ کا خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ کلیم ہے جو کہ کم از کم پیلپیبلی اگر پرائم فیسر دیکھیں تو بالکل یہ عجیب سا ریڈیکولس لگتا ہے، انٹینجبل لگتا ہے کہ معیشت اگر اسی رستے پہ چلتی رہی اور سیاسی گڑبڑ نہ ہوئی تو ہم اس کو 6 مہینے میں ریکوری بھی کر لیں گے اور ساری چیزوں سے نکل آئیں گے۔ سر یہ اسحاق ڈار صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کون سی رستہ ہے آج کل جس پہ معیشت چل رہی ہے، جس پہ 6 مہینے چلتی رہے گی تو ترقی ہو جائے گی؟ واٹ از دس کلیم؟ آئی تھنک وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو پہلے 6 ماہ ہیں اس میں انفلوز آف ڈالر جو ہیں وہ نہیں لے پائے، ٹھیک۔ اب جو اگلے 6 ماہ ہیں جس میں ہمیں یہ 30-32 ارب ڈالر جمع کرنے ہیں، یہ 30-32 ارب میں سے چونکہ پہلے 6 ماہ میں صرف 7-8 ارب ڈالر آئے ہیں تو باقی چونکہ آ جائیں گے وہ رقوم تو ایک سہارا ہو جائے گا اور گرتے ریزروز رک جائیں گے، اور جو ہم نے معیشت کو بالکل روک دیا ہے تو ہم کچھ ایل سیز کھول پائیں گے۔ سر آپ کے خیال میں یہ کلیم پلازیبل ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں فائنانس منسٹر صاحب کی بات سنتے ہوئے کہ اگر مزید کوئی ٹویکنگ نہ کی جائے، کوئی سیاسی کھپ نہ ہو اور معیشت انہی پالیسیز پہ چلتی رہے تو جون تک بہتری آ جائے گی؟ از دیٹ اے ریزنیبل کلیم؟ Asad, the reasonable claim is only one, and that is that you do not break your relationship with the international partners. جی جو آپ کے دوست ممالک ہیں، کنگڈم آف سعودی عربیہ، چائنا، قطر اور یو اے ای، جو آپ کو ڈپازٹ دیتے ہیں وہ کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس پیسے کو اور اس سٹیمپ آف اپروول کو جس سے آپ کو ملٹی لیٹرلز نے پیسے تو سر اس کے لیے آپ کو دوست ممالک تیار نظر آ رہے ہیں؟ وہ تیار ہیں اس صورت میں میرے خیال میں کہ آئی ایم ایف کے ہم پروگرام کے اندر رہیں اور وہ والے ریفارمز چلاتے جائیں گے۔ جی اگر آپ ان کو چلاتے جائیں گے فنڈ کے پروگرام کو تو آئی تھنک کہ آپ کو دوست ممالک سے بھی پیسے مل جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کل جب پرائم منسٹر نے اس حد تک سیریسنس ہے سچویشن کی کہ ہی ہیڈ ٹو اپیل ٹو دی مینیجنگ ڈائریکٹر کہ آپ پلیز اپنے فنڈ کو آگے بڑھائیے، ریویو کو، اور 9th ریویو کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ سر یہ جو وقت کی تھوڑی سی قلت ہے، ذرا یہ بتائیے کہ جو اسحاق ڈار صاحب کی آپ کی بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ بھی پیسے تب دیں گی جب ہم پروگرام کے اندر رہیں گے اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو پورا کریں گے۔ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کی آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹریٹجی تھی کہ پہلے کہا کہ میں تو ہمیشہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ کام کرتا رہوں اور مجھے پتہ ہے، اور پھر کہا کہ وہ ہوتے کون ہیں ہمیں آنکھیں دکھانے والے اور ہم اس میں سے نکل جائیں گے، یہ اسٹریٹجی آپ کے خیال میں ایز این اکنامک ایکسپرٹ کیا یہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے فائنانس منسٹر پاکستان کی اس آئی ایم ایف پروگرام میں رہنے کے لیے، آئی ایم ایف کو کنونس کرنے کے لیے اور پھر اس کی بیسس کے اوپر دوسری فرینڈلی کنٹریز کے پاس جانے کے لیے؟